بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ناہم میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج آپ کی مطالعہ پاکستان کی کلاس ہے۔ یہ آپ کا لیکچر نمبر 2 ہے، جس پہلے لیکچر میں آپ نے جو ہے وہ زمین اور ماحول کے جو پہلے والے ٹاپک تھے اور پہلے 5 سوالات کے جوابات ہم نے کر لیے تھے، جو مختصر سوالات کے جوابات تھے جو کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں شیئر کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم اس کو آگے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ آگے پڑھائی کرنے کے لیے آپ صفحہ نمبر 64 پر آ جائیں، جس میں لکھا گیا کہ شمالی مغربی پہاڑی سلسلہ۔ اب اس میں سب سے پہلے دیا ہوا کوہ ہندوکش۔ کوہ ہندوکش پاکستان کے شمال مغرب میں شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں دریا کابل تک جو ہے اس کی پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ترچمیر ہے، جو کہ قریباً 7690 میٹر بلند ہے۔ اس پہاڑی میں چترال، سوات اور دیر کی وادیاں واقع ہیں۔ اگلا اس کا ہے کہ مغربی پہاڑی سلسلے کوہ سفید۔ کوہ سفید میں کس طرح سے بیان کوہ سفید دریا کابل کے جنوب میں شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی اوسط بلندی 3600 میٹر ہے۔ دریا خیبر کوہ سفید شمال میں واقع ہے۔ دریا خیبر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک تاریخی گزرگاہ ہے، جس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ کوہ سفید کے جنوب میں دریا کرم بہتا ہے۔ اس کے بعد اگلے جو ہے اس میں ہے وزیرستان کی پہاڑیاں۔ کوہاٹ وزیرستان کی پہاڑیاں کوہ سفید کے جنوب میں واقع ہیں۔ یہ مختلف پہاڑیوں کے سلسلے ہیں۔ ان پہاڑیوں کے اہم درے گومل، ٹوچی اور گومل ہیں۔ دریا کرم اور دریا گومل کے درمیان واقع پہاڑی سلسلہ شمالاً اور جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے کا ایک اور اہم دریا ٹوچی بھی ہے۔ دریاؤں کی وادیاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم ثقافتی اور تاریخی اہمیت کی حامل گزرگاہیں ہیں۔ وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں افغانستان کی سرحد کے ساتھ ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ بھی واقع ہے۔ اس میں دیکھیں ان کے ساتھ دریا کابل کی تصویریں، اور اس میں دیکھیں پچھلے میں ترچمیر اور ننگا پربت جو ہے اس کو بھی ان کی تصاویر بھی دی گئی، جس کی مدد سے آپ جان سکیں۔ اس کے بعد ہے کوہ سلیمان۔ کوہ سلیمان جو ہے وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ پاکستان کے وسط میں واقع ہے۔ کوہ سلیمان بلند ترین چوٹی تخت سلیمان ہے، جو سطح سمندر سے قریباً 3483 میٹر بلند ہے۔ دریا بولان اس سلسلے کا اہم دریا ہے۔ کوہ سلیمان کے جنوب میں بگٹی اور مری کی پہاڑیاں بھی واقع ہیں۔ دریا بولان اس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں کوہ کیرتھر کی پہاڑیاں۔ کوہ کیرتھر کی پہاڑیاں جو ہیں وہ دریا سندھ کے جنوب کی جانب صوبہ سندھ اور بلوچستان کے سرحد کے ساتھ کوہ سلیمان کے جنوب میں واقع ہیں۔ یہ پہاڑیاں شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی ہیں۔ کیرتھر کی زیادہ سے زیادہ بلندی قریباً 2150 میٹر ہے۔ دریا حب اور لیاری کیرتھر سے بحیرہ عرب کی طرف بہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے جی کوہ نمک سالٹ رینج ہے۔ کوہ نمک سطح مرتفع پوٹوہار کے جنوب میں واقع ہے۔ کوہ نمک کے مشرق میں دریا جہلم واقع ہے۔ کوہ نمک کی اوسطاً بلندی قریباً 700 میٹر ہے، لیکن کیسر کے مقام پر اس کی بلندی تقریباً 1500 میٹر ہو جاتی ہے۔ اس علاقے کا مشہور اور بڑا دریا سون ہے۔ یہ دیکھیں کلر کا ہار سالٹ رینج جو ہے وہ بھی دکھائی گئی ہے اس میں، اور اوپر کیرتھر نیشنل پارک بھی دکھایا گیا۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جی طبیعت والے میدانی علاقے۔ پہلے ہم نے پہاڑی سلسلے پڑھے ہیں، اب اس کے بعد ہے میدانی علاقے۔ دریا سندھ کا میدان دریا سندھ اور اس کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی، یعنی کہ جو پنجدر ہے، یہ 5 دریا جو آپس میں ملتے ہیں۔ پاکستان ہے پنجاب کا میدانی علاقہ دریا سندھ کا بھلائی میدان کہتا ہے، جس کا نام 5 دریاؤں یعنی کہ جہلم، چناب، ستلج، سندھ اور راوی کے سیراب کرنے کی وجہ سے رکھا ہے۔ دریا سندھ پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم دریا۔ یہ میدان قریباً ہموار ہے اور دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنا ہے، لہٰذا مٹی بہت زرخیز ہے۔ بارش کی کمی کو مصنوعی آبپاشی یعنی ٹیوب ویلوں اور نہری پانی سے پورا کیا جاتا ہے۔ فوری اور ضرورت کے مطابق آبپاشی سے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں دیا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی قریباً 80% آبادی میدانوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ دریا سندھ کا زیریں میدان ہموار اور کم ڈھلوان رکھتا ہے۔ اس میدان کو صرف دریا سندھ ہی سیراب کرتا ہے۔ دریا سندھ کا زیریں میدان زرعی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اس میدان کے جنوب مشرق کی جانب تھار کا ریگستان ہے۔ دریا سندھ کا ڈیلٹائی علاقہ ٹھٹھہ کے قریب سے شروع ہوتا ہے، اور یہ دریا بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو کر بحیرہ عرب میں گرتا ہے۔ میدانی علاقے میں ساحلی میدان اور ریگستان بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ساحلی میدان۔ پاکستان کا ساحل قریباً 1050 کلومیٹر لمبا ہے۔ ساحلی پٹی مشرق میں صوبہ سندھ میں بھارت کی سرحد سے شروع ہوتی ہے اور ساحل کے ساتھ ساتھ ہوتی مغرب میں ایران کی سرحد تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی کہ بھارت سے شروع ہوتی ہے اور ایران کی جانب تک پھیلی ہوئی ہے۔
ساحلی میدانی علاقہ چھوٹی بڑی بندرگاہوں پر مشتمل ہے، جن میں کراچی سے سب سے اہم بندرگاہ دوسری اہم بندرگاہوں پوسٹ قاسم، گوادر اور پسنی ہیں۔ ان علاقوں میں ماہی گیری کی صنعت ترقی کر رہی ہے، لہٰذا یہ ساحلی میدان ہمیں اہم معاشی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ جیسے کہ پچھلے بھی لیکچر میں آپ نے پڑھا تھا کہ بندرگاہوں میں پورٹ قاسم اور گوادر کی جو بندرگاہیں ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں تجارتی پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ریگستان۔ پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ریگستانی خصوصیت رکھتا ہے، یہ وسیع اور عریض رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے میں باورپور، سکھر، خیرپور، سانگھڑ، میر پور خاص، سرپارکر کے اضلاع شامل ہیں۔ باورپور میں اس سے عراق چولستان یا روہی، جبکہ سندھ میں تھر کہتے ہیں۔ پاکستان بارش کم ہونے کی وجہ سے صحرائی نباتات ملتی ہیں۔ زیادہ تر علاقہ غیر آباد ہے۔ پاکستان کا دوسرا جو حصہ ہے وہ تھل ہے، یہ ریگستان دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان واقع ہے۔ یہ علاقہ زیادہ تر غیر آباد ہے۔ پاکستان کا تیسرا ریگستانی علاقہ صوبہ بلوچستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، جسے صحرائے خاران کہتے ہیں۔ اس میں کچھ چاغی کا علاقہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد آخری جو طبی خد و خال میں تھا اس میں تھا سطوح مرتفع۔ سطح مرتفع کے خد و خال میں نشیب و فراز ملتے ہیں، کہیں پہاڑی سلسلے ہیں اور کہیں میدان ہیں اور کہیں وادیاں موجود ہیں۔ سطح مرتفع پوٹوہار۔ سطح مرتفع پوٹوہار کے شمال میں کالا چٹا اور مالکا کی پہاڑیاں، جنوب میں کوہستان نمک، مشرق میں دریائے جہلم اور مغرب کی جانب دریائے سندھ بہتا ہے۔ یہ سطح مرتفع سمندر سے 300 میٹر سے 600 میٹر تک بلند ہے۔ یہاں کا اہم دریا سوان ہے، جو یہاں اپنی وادی بناتا ہے، جسے وادی سوان کہتے ہیں۔ سطح مرتفع پوٹوہار کی سطح بے حد کٹی پھٹی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ سطح مرتفع بلوچستان۔ سطح مرتفع بلوچستان کوہ سلیمان اور کوہ کیرتھر کے پہاڑی سلسلوں کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ سطح مرتفع سے تقریباً 900 میٹر تک بلند ہے۔ اس کی زمین جو ہموار اور بنجر بنی گئی، اس پہ آبپاشی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے اور یہ علاقہ صحرائی خصوصیات رکھتا ہے۔ سطح مرتفع کے شمال میں کوہ چاغی اور ٹوبہ کاکڑ کے پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ یہاں پر نمکین جھیلیں بہتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور اور بڑی جھیل ہامون مشخیل ہے۔ یہ سطح مرتفع کے اہم دریائے گومر، سوب اور ہنگول واقع ہیں۔ اس کے آج تک ہم یہاں تک پڑھائی کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے جو باقی جو سوالات، جو مختلف سوالات رہ گئے تھے، وہ پچھلے 5 سوالات ہم لیکچر نمبر 1 میں کر چکے ہیں۔ اب ہم آخری جو 5 سوالات ہیں وہ ہم اس لیکچر میں کریں گے، جن میں سب سے پہلا سوال ہے کہ پانی کو آلودگی سے بچاؤ کے 2 طریقے بیان کریں۔ سرائے زدگی ڈی سرٹیفکیشن کی تعریف کریں۔ پاکستانی نہروں کی اقسام کے نام لکھیں۔ زمین درجات میں اضافے کی وجہ سے کس قسم کی موسمیاتی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ جنگلات کے کٹاؤ کے 2 نقصانات لکھیں۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سوالات جو ہیں وہ کروائے گئے ہیں، جس میں سوال نمبر 6، 7، 8، 9، 10 جو ہیں وہ کروائے گئے ہیں۔ یہ تمام کام آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق ذہن نشین ہو۔